ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلامی بھائیوں بزرگوں، جواب جیسا کہ میں نے خطبے کے آغاز میں کہا کہ اب 2 دن کے اندر ہی ہم عشرہ ذی الحجہ میں قربانی والے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. یہ 10 دن سب سے عظیم ترین دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے. یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ کیا اہمیت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 10 دن میں حج کے تقریباً ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور حج اتنا بڑا کار خیر اور اتنی بڑی جو ہے عبادت، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ ہر آدمی کو اس فریضے کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں سے اپنے پیچھے رہ جانے والے بندے، جن کے پاس اتنا مال و متا نہیں، دولت نہیں، ثروت نہیں، اتنی طاقت و وسعت نہیں، یہاں سے لمبے دور دراز سفر کر کے بیت اللہ کی زیارت کرنے، حج کرنے جا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دنوں میں نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بے پناہ فضیلتیں رکھی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ تعالی من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال بے حد پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ. آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں. آپ تسبیح و تحلیل، تکبیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں اور روزوں کا اہتمام کریں. ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یہ جو ہے 9 دن عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن آپ مسلسل روزے رکھتے تھے. تو غرض یہ کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا، ویسے جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی دوری تک دور کر دے گا. اب آپ ان مہینوں میں جبکہ اتنی فضیلت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یہ دنوں میں سب سے بڑے دن ہیں، یہ محتشم اور مکرم دن ہے، ان دنوں میں عبادت کرنے والوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے. انہی دنوں میں 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ آتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اور بارہا بتایا گیا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، جو ایک روزہ رکھتا ہے عرفہ کے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. مگر ایک دن روزہ رکھ کر کے آپ چھٹی مت کرا لیجیے کہ اب جو ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھے، اتنے دن روزے نہیں رکھے، اب چھٹی لگا لیتے ہیں پورے سال بھر تک. تو ایسے لوگوں کے لیے آفر نہیں ہے. اس سے ایسے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو ریگولر والے نہیں ہیں. آپ ریگولر والے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آفر ہے. اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ جیسا کہ چاند دکھتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی نیت رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، ایسے آدمی کو چاند دکھنے سے پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ ہے نا، ناخن بال جب کہا جاتا ہے تو آدمی ذہن فوراً یہاں آ جاتا ہے کہ تھوڑا سولیٹ کر لیں گے، لیکن یہ عام دنوں میں بھی نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رکھنے کا ہے. اور یہ مردوں کی پہچان ہے، مردوں کی زینت ہے، مردوں کی خوبصورتی ہے، مردوں کا وقار ہے.
مردوں کی طاقت بھی ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کہیں بھی کاٹنا پڑنا ہے، یہ مونچھ بنانا ہے، ناخن کاٹنا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے یہ چاند دکھنے سے پہلے کر لینا چاہیے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صاف الفاظ میں آپ کا اتنا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرے ایام میں جو انسان عمل کرتا ہے ان تمام اعمال سے سب سے زیادہ پسندیدہ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں. یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ اب آپ بتلائیے جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے جہاد جس میں انسان سب سے عزیز سامان، سب سے قیمتی چیز اپنی آگے آ جاؤ، اللہ والو آگے آ کے بیٹھو، کون کھڑا رہنے پر مجبور کیا ہے؟ اپنی جان جیسی قیمتی چیز اللہ کے حوالے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے پر چلا جاتا. آپ نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر ہاں ایک شخص ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ کون ہے؟ ایسا مجاہد جو اپنے مال و متاع کے ساتھ، جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے دین اور امت کی حفاظت کے لیے جو نکلتا ہے اور سب کچھ لٹا کے آ جاتا ہے، پھر ایسا آدمی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس آدمی کے سوا کوئی بھی ان اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان گرامی دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ ان دنوں میں جو کرنے کے اعمال ہے، وہی روزے، وہی نماز، وہی صدقہ، وہی خیرات، وہی زکوٰۃ، یہ ساری چیزوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار خوب کیجیے. یہ سب ایک ایک موقع ہوتا ہے، ایک ایک موقع ہوتا ہے، مگر ہم اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. ابھی کوئی دکان والا، کوئی مال والا خالی لگا دے 50% ڈسکاؤنٹ، آج رات 12 بجے تک، 10 بجے تک 50% کا ڈسکاؤنٹ ہے. لوٹ سے بھاگے گا آدمی، سب چپل جوتا چھوڑ کر کے جلدی جا کر کے لوٹ دے. ارے یہاں لوٹو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ڈسکاؤنٹ لگا دیا. ارے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ان دنوں میں آپ ایک روزے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو 70 سال جہنم سے دور کر دے گا. اور دوسرے دنوں میں بھی یہ ہے، مگر دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں آپ کی اس روزے کی قیمت بڑھ جائے گی. آپ کا ذکر جو سبحان اللہ دوسرے دنوں میں کریں گے، ان دنوں کی بنسبت جب ان دنوں میں آپ کریں گے تو اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے آپ کو چکائے گا. یہ کس لیے ہے؟ یہ بندوں کو جہنم سے نجات دینے کے لیے، بندوں کو مصیبتوں سے نکال کر اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت جنت میں داخل کرنے کے لیے. اللہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے سب ایک ہی دن میں کافر بن جاؤ، اللہ کو کچھ بھی فرق پڑنے والا، کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں. ایک جگہ کا واقعہ، ایک خاتون کا شوہر مر گیا، بیچاری غصے میں آ گئی اور پتہ نہیں اوٹ پٹھان گالیاں دینے لگے. آج کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے، عبادت نہیں، ذکر نہیں، نماز نہیں، روزے نہیں. اے غریب بندی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا ہے تیری عبادت کے؟ ارے تو بھوکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی نعمتوں، اس کے سہارے کے، اس کے فضل کے، اس کے عنایت، اسی لیے تمہیں عبادت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اسی لیے کرنی ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. باہر میں چلے جاؤ، اس سے کیا مطلب؟ اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، مگر تمہیں فرق پڑے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرو. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنا اطاعت گزار وفا شعار بنا. ذی الحجہ کے متعلق پہلے سے بہت سارے بیانات ہو چکے تھے، اس لیے میں نے علی الاختصار اس بیان کو رکھا. بات سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے. اور قربانی کا اہتمام جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، اسے کرنا چاہیے.
قربانی دینا چاہیے، جی نہیں چرانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی طاقت ہو کہ وہ قربانی دے سکے اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو فلا یقربن مصلی، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج پتہ نہیں ساری دنیا ہم لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اگر کہیں کچھ نیاز فاتحہ کرنا ہو تو وہاں بکرا کیا اونٹ سوا کر دے گا، لیکن قربانی دینے کہاں قربانی ہے ہی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، اور جا کر کے کہیں وہاں لٹا دو، لٹانے پر تیار۔ تو ایسے بہانے اٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، طاقت ہے، قوت ہے، کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب اور اس سے تعلق جوڑنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اور ان تمام ذرائع میں سے سب سے اہم ذریعہ نماز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی قربانی دیگر عبادات سب کے سب غیر نہیں پانی ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ مولا کریم ہم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوتی ہے تو اپنے فضل، اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور ہدایت پر، دین پر، نیکیوں پر، خیر پر استقامت عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر فساد سے بچا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔